جن کو امپلیکیٹ کیا گیا تھا ان میں سے ایک ایگزیکٹو بھی تھا، دوسرا آف کورس انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں اور ان کے آپریٹرز ہیں. تو ایک امپلیکیٹڈ شخص کو رسپانسبلٹی دینا کہ جی آپ ہی کمیشن بنائیں اور آپ ہی اس کا ہیڈ مقرر کریں تاکہ وہ اس کو انکوائر کر سکے، اس کو دیکھ سکے کہ کیا ہے، وہ خود بذات خود ایک کرائم تھا ہماری نظر میں، ایک جرم تھا جس کے مرتکب چیف جسٹس صاحب ہوئے تھے. لیکن اس کے بعد کرنا یہ ہوا کہ جن صاحب کو اس کا ہیڈ بنایا گیا انہوں نے ریکوز کیا، انہوں نے کہا جی کہ میں ایگزسٹنٹ ٹی او آرز کے انڈر کام نہیں کر سکتا اور میں جسٹس نہیں کر سکوں گا. تو اس کے بعد انڈر کمپلشن چیف جسٹس صاحب نے اس کا نوٹس لیا، سو موٹو لیا، اور چھ ججز کا سات ججز کا تو ایک ریکوز کر گیا تھا، 7 ججز کا بینچ کانسٹیٹیوٹ کیا اور وہ ریکوز کر گیا. باقی 6 ججز کا بینچ تھا. تو اس کی کل پہلی جو موٹ ہوئی تھی، اس سے پہلے ایک لیٹر لکھا گیا چیف جسٹس صاحب نے مختلف ہائی کورٹس کو لکھا جی کہ آپ بھی اپنی جو پروپوزلز ہیں آپ کی جو سجیشنز ہیں وہ دیجیے. تو اسلام آباد ہائی کورٹ تو پہلے ہی دے چکی ہوئی تھی، اس کے بعد لاہور ہائی کورٹ، پشاور ہائی کورٹ اور بلوچستان ہائی کورٹ نے جو اپنے جواب دیے ہیں وہ اس سسٹم کی انڈائٹمنٹ ہے. یعنی کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 جج صاحبان نے جو لکھا تھا وہ کچھ بھی نہیں ہے ایز کمپیئر ٹو ان چیزوں کے جو کہ ان 3 اور ہائی کورٹس نے اپنے جوابات میں ان میں لکھے ہوئے ہیں. اگر وہ میرا خیال اگر آپ پڑھ لیں جوابات تو آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ بیسک بات یہ ہے کہ ان تمام ہائی کورٹس نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کی جو کنٹینشن ہے انٹرفیئرنس کی اس کو انڈورس کیا ہے، بلکہ اس سے بھی آگے گئے کہ انٹرفیئرنس ہو رہی ہے اور انٹرفیئرنس باہر کے اداروں کی طرف سے ہو رہی ہے. تو اب ان کانٹینٹس کو اگر آپ لے کے آگے بڑھیں تو چیف جسٹس صاحب کی ہمارے نزدیک ذمہ داری بنتی تھی کہ وہ ان کو انویسٹیگیٹ کریں. لیکن کل جو ہم نے تماشا دیکھا ہے ٹی وی اسکرین کے اوپر، اس میں وہ سارا وقت جب کہ پروسیڈنگز ہو رہی تھی وہ ایک ہی بات کر رہے تھے کہ انٹرفیئرنس میرے عہد میں نہیں ہوئی اور انٹرفیئرنس اندر سے بھی ہوتی ہے. کنسیکوینٹلی وہ پاکستان کی ورچولی تمام جوڈیشری ایٹ اسلام آباد ہائی کورٹ، ایٹ لاہور ہائی کورٹ، ایٹ بلوچستان ہائی کورٹ، ایٹ پشاور ہائی کورٹ، اور آلسو ججز سٹنگ آن آئدر سائڈ آف ہیم ان دیٹ سپریم کورٹ بینچ، ان تمام کی جو کنٹینشن تھی چیف جسٹس صاحب کی واحد آواز ہے جو اس کے ساتھ ایگری نہیں کر رہی تھی، اور وہ اکیلی آواز یہ کہہ رہی تھی کہ انٹرفیئرنس نہیں ہو رہی، یا یہ کہ میرے دور میں انٹرفیئرنس نہیں ہوئی. حالانکہ وہ جو لیٹر اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج صاحبان نے لکھا تھا اس میں انہوں نے اسپیسیفکلی مینشن کیا تھا کہ ایک میٹنگ کے دوران، یہ اس وقت سینئر پیوری جج تھے، ان کی پریزنس میں ہم نے اپنے جو سبمیشنز تھی وہ کی تھی ریگارڈنگ انٹرفیئرنس بائی دی اسٹیبلشمنٹ اینڈ بائی دی ایگزیکٹو. تو ان کا یہ کہنا کہ جی ان کے دور میں نہیں ہوا ڈز ناٹ مین کہ انٹرفیئرنس نہیں ہوتی رہی یا انٹرفیئرنس نہیں ہو رہی. ہماری کنٹینشن یہ ہے، جیسے کہ پاکستان کے تمام جج صاحبان کی ورچولی اب یہ کنٹینشن ہے کہ انٹرفیئرنس پاسٹ میں ہوتی رہی ہے اور اب بھی ہو رہی ہے، اور جب تک ہم کوئی کریڈیبل میکنزمز نہیں ڈیولپ کریں گے اس وقت تک ہوتی رہے گی. اور ان کریڈیبل میکنزم کے ساتھ ساتھ ایک اور امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ نے ان لوگوں کو جن کو اوریجنل لیٹر آف دی اسلام آباد ہائی کورٹ میں امپلیکیٹ کیا گیا ہے، دیٹ مینس دی ایگزیکٹو اینڈ دی انٹیلیجنس ایجنسیز اینڈ دیئر آپریٹرز، ان کے خلاف اگر آپ پیونیٹیو ایکشن نہیں لیں گے تو یہ انٹرفیئرنس جاری رہے گی. یہ ہماری کنٹینشنز ہے. سو آج کی سچویشن جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک طرف پاکستان کے چیف جسٹس صاحب کھڑے ہوئے ہیں اور دوسری طرف پاکستان کی تمام جوڈیشری کھڑی ہوئی ہے. یہ شخص پوری جوڈیشری کے ساتھ لڑائی کر رہا ہے. کیوں کر رہا ہے؟ اس کی ایک بیک گراؤنڈ ہے. میرے دوست نے مجھے کہا تھا کہ کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، میرا خیال ہے کہ آپ سمجھتے ہیں. اس کے باوجود میں صرف کہوں گا کہ اس سارے کی جو جس کو ٹریس کر سکتے ہیں آپ ٹو ون کیس ادیبیہ پیپر ملز، اس کے اوپر جب اس کے بعد جب ان کے خلاف ریفرنس کیا تھا فیض آباد دھرنے کے سلسلے میں، فیض آباد دھرنے کی بات گیا تھا، تو اس میں بھی انہوں نے میرٹ کے اوپر رسپانس نہیں کیا تھا، اور بالکل آل شریفین کی طرح انہوں نے بھی ایک ٹیکنیکلٹی کا سہارا لے کے اپنے آپ کو بچایا تھا
کہ میں کسی اور کی بسٹیٹس کی رسپانسبلٹی نہیں لے سکتا. آل شریفین کی طرح رسیدیں انہوں نے بھی نہیں دی تھی کہ یہ پراپرٹیز کہاں سے آئی ہیں. سو ایک صرف کیس کو اپنے ذہن میں رکھیے اور ان کا کانڈکٹ میرا خیال ہے کہ آپ کو سمجھ آ جائے گی. فل کورٹ ڈیلی ہیئرنگ اور قاضی فائز عیسیٰ اپنے آپ کو اس عدالت سے ڈسوسیٹ کریں. وہ اس قابل نہیں رہے کہ وہ جسٹس کر سکیں. کنسیکوینٹلی انہیں چاہیے کہ باقی جج صاحبان جو فل کورٹ میں ہوں گے ان کی یہ ذمہ داری لگائیں کہ وہ آئین اور قانون کے تقاضوں کے مطابق انصاف کریں.